بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بھائی خالق حقیقی سے جا ملا، اس کی پیدائش کا دن آج بھی یاد ہے۔ 3 بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش پورا گاؤں امڈ آیا تھا۔ عورتوں نے دھمالیں ڈالی، لڑکیوں نے پیدائش کے گیت گائے تھے۔ یہی سادہ سے گاؤں کے پرخلوص لوگوں کی خوشی کا انداز تھا۔ دادی اماں نے نفل پڑھے اور ہم اس دن اسکول بھی نہیں گئے تھے کہ ہم نے بارہا رب سے اپنے لیے بھائی مانگنا تھا۔ امی کی ہر نماز کے بعد یہ لازمی دعا تھی کہ انہیں لگتا بہنوں کے لیے بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ کی کلکاریاں گود میں اٹھانا، لوریاں سنانا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ پھر والد صاحب کے پاس ہم کراچی آ گئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارے اسکول جانے پر ساتھ جانے کی ضد کرتا، امی جی سے سنبھالے نہ سنبھلتا، انہیں اندر سے تالا لگانا پڑتا۔ پھر کچھ بڑا ہوا، حد درجہ شرارتی، اسکول جاتا، پڑھنے سے زیادہ نئی شرارتوں کی پلاننگ ہوتی۔ اس کی ٹیچر میری کلاس میں سے اکثر مجھے بلا کر اس کی شرارتوں پر شکایت کرتی اور اکثر شرارت بتاتے ہوئے ٹیچر کی مسکراہٹ بے ساختہ ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ ابو جی جب بھی ہماری کارکردگی کا پتہ کرنے جاتے، اس کی شرارتوں کی ہی داستانیں ہوتی۔ یہ شرارتیں مار کٹائی ہرگز نہ تھی۔ ایک بار ابا جی گئے تو پرنسپل نے کہا، آج پہلی بار آپ کا بیٹا یہاں نہیں، ورنہ وہ میرے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بھی وہ وہی تھا، البتہ ابو جی کو دیکھ کر میز کے نیچے چھپ گیا تھا۔ آج بھی لگتا شرارت سے چھپا ہو اور ہنستا ہوا نکل آئے گا۔ میں نے اپنی پہلی نظم تب لکھی تھی جس دن اس کی سائیکل آئی تھی۔ وہ منظر اتنا پیارا تھا کہ دل چاہتا تھا وقت رک جائے۔ کہ سائیکل چلانے کی کوشش، خوشی سے چمکتا چہرہ اور ہمارے انمول احساسات۔ بہن بھائی کھیل کھیل میں لڑ پڑتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا۔ ایک دن امی نے ڈانٹا، بہنوں سے نہ لڑا کرو، بے ساختہ کہا۔ پھر بھائی لے آؤ، اس سے لڑ لیا کرو۔ بہت چھوٹا تھا، تب سے کسی فقیر کو دیکھتا بے چین ہو جاتا۔ امی سے کہتا، ابو کے جوتے اسے پورے ہوں گے۔ اچھی امی، دے دو نا، ورنہ چلا جائے گا۔ وہ 9ویں کلاس میں وہ الیکٹریشین کا کام خود ہی سیکھ چکا تھا، اب وہ خود سے مدد کر لیتا۔ محلے میں کئی آنٹیاں تھیں جن کا وہ بیٹا تھا، کسی کا سودا سلف لاتا تو کسی کی موٹر پنکھا ٹھیک کر دیتا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ 4 بہنوں اور ماں باپ کی کڑی نگرانی میں تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا، جلدی امی کے پاس جائیں، وہ پریشان ہے۔ میں گئی تو واقعی پریشان تھی۔ کہنے لگی، ایک تصویر وقاص کے بٹوا سے نکلی ہے، نہ جانے کس کے چکر میں پھنسا ہے۔ میرے استفسار پر الماری سے وہ پک نکال لائی۔ دیکھتے ہی وہ مشکل ہنسی دبا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہیں وقاص کا کہہ جاندار امی کے گلے میں باہیں ڈالتا بولا، میری پیاری امی، یہ فیئر اینڈ لولی کریم کے ساتھ تھی۔ اختیار والی لڑکی جو بتا رہی ہے گورا ہونا ہو تو یہ لگا۔ امی نے اطمینان کا سانس لیا۔ یہ دراصل اسی کی شرارت تھی، اسے معلوم تھا سب کی نظر اس پر رہتی ہے۔ اس نے کچھ چھپانے کی اداکاری کرتے ہوئے الماری بند کی اور پھر کمرے سے نکل کر امی کو چھپ کر دیکھا۔ پھر اسے انجوائے کرنے کے لیے مجھے امی کے پاس بھیجا تھا۔ لڑکے جس عمر میں کاروبار کا سوچتے ہیں، وہ کئی جاندار تجربے کر چکا تھا۔ حفظ بھی اس نے 1.5 سال میں کر لیا تھا۔ اکثر وہاں کے ساتھیوں کے دلچسپ واقعات سنایا کرتا۔ چارٹرڈ اکاؤنٹ کے پیپر جو کئی سال لگ جاتے ہیں، اس نے بہت کم عرصے میں دیے۔ کمپیوٹر ڈپلومہ کیا۔ ہم بہنوں کے لیے وہ سہیلی تھا، ہماری بیٹھ کے خوب جمع کرتی۔ میٹرک کے بعد اس نے یکدم خط نکالا، اب وہ روب جماتا، میں بھائی ہوں اس لیے عزت کیا کرو۔ مجھے شروع سے ہی مس آسیہ کہتا۔ باجی اس نے کبھی نہیں کہا۔ ابو کی پیٹھ کے پیچھے ڈیڈ کہا اور امی کو موم۔ یہ بھی اس کا اپنا ہی انداز تھا محبت کا۔ اس نے پہلی عیدی جو ہم بہنوں کو دی وہ 10 روپے تھی۔ اس کے پاس 40 روپے ہی تھے جو اس نے ہم بہنوں کو دے دیے۔ یہ اس کے دل کا بڑا پن تھا۔ اور پھر کبھی وہ اتنا مصروف ہوتا کہ گھر جیسے شکل دکھانے آتا،
لیکن پھر خاص طور پر وقت نکالتا۔ میرا بیٹا ہوا تو ماموں بننے پر ایکسائٹیڈ تھا، دیکھتے ہی کہا بہت خوبصورت اور پیارے یوسف، اس سے نام بھی رکھ دیا۔ یار تو نے تو آتے ہی کیا کیا، ماموں بنا دیا مجھے۔ جہاں جاتا ماحول میں اٹھتا، شادی کا معاملہ بھی انتہائی سادگی اور آسانی سے طے ہوا۔ ایک ہی نظر میں منموہنی سی صورت امی کو پا گئی، اسے تصویر دکھائی، ایک نظر ڈالی، اوکے مس جی۔ دوسرے دن لڑکی کے گھر والے آئے، تیسرے دن ہاں ہو گئی۔ 3 ماہ بعد شادی، اللہ نے 3 بچے دیے۔ تب والد صاحب سانس کے مسئلہ میں بستر سے آ لگے۔ وقاص نے ابو کی وجہ سے سب سرگرمیاں چھوڑ دی۔ والد صاحب کے کام کی وجہ سے باہر اکثر جانا ہوتا۔ ایک دن گئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ فون آیا، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، دوست میرے ساتھ ہیں، جناح جا رہے۔ میں اور امی وہاں پہنچے، دیکھنے میں کوئی بڑی چوٹ نہ تھی، باتیں کر رہا تھا لیکن کہتا تھا میرا جسم خون ہے۔ ہم قدرے مطمئن ہوئے، نئی خبر تھی کہ اسے حرام مغز کی چوٹ سے پیرالائز ہو گیا۔ اس نے دوستوں کی مدد سے موبائل سے مسئلہ سرچ کیا، ہمیں کہنے لگا پریشان نہ ہو، بس 2-3 ماہ خدمت چاہیے ہو تمہاری، بس ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر ہر آنے جانے والے سے اس نے یہی کہا۔ البتہ رات کو اس نے بہنوئی سے کہا مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوا، میری وصیت ریکارڈ کر۔ سننے والے رو رہے تھے۔ اس نے بغیر لرزش وصیت ریکارڈ کی، اپنے معاملات بتائے، معافی تلافی کی۔ گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی، آپریشن کے لیے کوئی تیار نہ تھا کہ کومے میں جا سکتا ہے۔ وہ دن ہم پر پہاڑ کی طرح تھے، ابو اور بھائی دونوں بستر پر۔ ایسے حالات کبھی تصور میں بھی نہ تھے۔ کون آیا کون گیا کچھ خبر بھی نہیں۔ ہم 4 بہنیں، بھابھی اور امی 24 گھنٹے بے نقاب میں دونوں بیڈ کے لمحہ پر وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ پنڈی سے چچا آ گئے، کئی اور مددگار بھی تھے جن کا اجر رب کریم ہی دے سکتے ہیں۔ ان دنوں میں باہمت وقاص کے ایک آنسو تک نہ بنا۔ اس کی آنکھیں کبھی شدت سے سرخ ہوتی تو کبھی آنکھوں کو گھماتا، ناقابل برداشت تھا یہ سب۔ میں چیخ پڑی وقاص انسان ہو تو فرشتہ مت بن، رو لو ہلکا کرو خود کو۔ اللہ نے آنسو کو رحمت بنایا، تب وہ رو پڑا۔ امی مجھے کیا پھر سے پالے گی؟ امی نے چوم لیا اسے۔ میرے بچے رب کا کرنا یہی تھا، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ اس نے آزمائش دی ہے، وہی ٹھیک بھی کرے گا۔ بس پھر اس نے ہمت پکڑی، آپریشن ہوا اور وہ ہوش میں آ گیا۔ ہم ایک بار پھر زندہ ہوئے۔ سب نے طے کیا جو ہونا تھا ہو گیا، اب بھی شکر کو بہت کچھ ہے۔ وقاص بولا اس نے تکلیف دی وہی دور کرے گا، میں بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں، اور ہمیں جیسے یقین سا ہو گیا وہ ضرور ٹھیک ہوگا۔ اسی دوران والد صاحب سفر آخرت کو روانہ ہوئے۔ وہ جو ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے میں نے تم سب کو اللہ کے ہاں سونپا، یہ کلمہ ہی ہماری ہمت تھا۔ ہم رب عالم کے حوالے کیے گئے، مسلسل ایکسرسائز اور علاج، اس کے بعد وہ کام کرنے لگے۔ اب وہ موبائل استعمال کرتا، اپنے تمام معاملات فون پر حل کرتا۔ علاج کے سلسلے میں لاہور، اسلام آباد سے ہو آیا، اب وہ ٹھیک بیٹھ سکتا تھا۔ ٹیسٹ سے پتہ چلا آپریشن کے دوران ڈالا جانے والا رنگ مسئلہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپریشن، پھر لمبی کہانی ہے۔ قصہ مختصر، یہ دور ہمارے مل کر رونے، مل کر ہنسنے، شکر کرنے، دعائیں کرنے، نئی امیدیں باندھنے، مل کر باتیں کرنے کا رہا۔ اگر ایک دن کوئی نہ آ پاتا تو فون کرتے۔ عام روٹین میں زندگی کی گہما گہمی کبھی فرصت سے بیٹھنے نہیں دیتی، ہمیں وہ وقت وہ میسر آیا۔ اس حادثے کا دوسرا پہلو تھا۔ ایک دن اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے سوچا اتنے لمبے چوڑے مضبوط شخصیت والے بھائی کا بوسہ شاید خواب میں ہی لے لیا جا سکتا ہے۔ بستر پر روتے بھی اس کا بھرم ویسے ہی تھا، کبھی خود گردی کا شکار نہ ہوا۔ ہماری ہمت اس کی ہمت پر کھڑی تھی۔ رب کریم نے اس حادثے میں اسے ہمیں کیا سکھایا؟ ہر ایک کی نئی اپنی فائنڈنگ، اپنا ہی ظرف الگ الگ سا، اس طرح
साहब ने नहीं सरमाया आखिरत समेटने की कोशिश की। कुछ अर्सा बेहद नुमाया था, उन्होंने झोलियाँ भर कर खैर समेटी। अनकही दुआएं उनका मुकद्दर बनी। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती कि रब करीम उन्हें खुद अपने सर्फ से नवाजेगा। मेरा यकीन है 2.5 साल का अरसा आजमाइश से ज़्यादा अतात ही रब कि वो अपने बंदे को फ़ौरन भी बुला सकता है। 21 रमज़ान 2021 रब करीम का बुलावा आके और वो 32 साल की उम्र में कब्र में जा चुका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया और हमें वहाँ की तैयारी का सबक दे गया। रब करीम दोनों बाप बेटे से राजी हो, उनकी कब्रों में जन्नत की रौनकें लगा जो हमारी रौनकें तोड़ गए। आसिया नाज़रीन इकराम, ये आसिया इमरान की तहरीर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।